الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے دروس ختم نبوت کے بابرکت سلسلے کی آج چھٹی نشست ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت اور مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار اور قادیانیت کی تاریخ اور مرزا ملعون نے جو مختلف دعوے کیے ان کو بیان کیا۔ آج کی نشست کا موضوع مرزا ملعون اور قادیانی حضرات کے عقائد۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور اس کے متوازی قادیانی حضرات کے عقائد کو باحوالہ بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ قادیانیت اور مرزائیت دراصل رسول عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے متوازی ایک علیحدہ دین ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قادیانی حضرات جو ہیں، قادیانی قوم، یہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق ان کے اپنے کیا نظریات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو مرزا ملعون بے حیائی کی حد کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور لکھتا ہے اپنے خواب کے بارے میں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہ اپنی اس کتاب کے اندر اس نے روحانی خزائن میں اس کو لکھا، اپنے اس خواب کو۔ مزید آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات یعنی ہاتھ، چہرہ، آنکھ، پنڈلی وغیرہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، لیکن ان کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ جو لفظ صفات باری تعالیٰ پر دلالت کرنا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے، لیکن اس لفظ سے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں۔ کوئی بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کی طرح، معاذ اللہ وہ انسانوں کی طرح دیکھتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں۔ ان الفاظ سے ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ان صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ان سب چیزوں پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ مذکور ہے، یعنی جیسے لکھا گیا، جیسے اللہ نے بتایا ویسے۔ ان کی تفسیر نہیں کی جاتی کہ ہم سوچتے رہے کہ کیسے ہاتھ ہوں گے، انسانوں کی طرح ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، انسانوں کی طرح دیکھتے ہوں گے، نہیں، تفسیر نہیں کی جاتی، نہ ہی وہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی کیفیت بھی پوچھی نہیں جاتی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اس متعلق۔ اس کے برعکس مرزا ملعون اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، پیر اور ہر ایک عضو کثرت سے ہے، معاذ اللہ، کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، یعنی ایک تو ان کی تعداد شمار سے باہر ہے، لا تعداد ہے، اور ان کی لمبائی چوڑائی بھی جو ہے وہ لا انتہا ہے کہ اس کا پیمانہ ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اور تینوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارے بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہے۔ تو لعنت فرمائے اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں جو پروردگار کے بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہو۔ تو حسرت یہ ہمیں حیرانگی ہے قادیانی قوم کے اوپر کہ وہ ایک ایسے شخص کو اپنا نبی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو باری تعالیٰ کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتا ہو۔ یہ حوالے ہم اپنی کتابوں سے پیش نہیں کرتے، بلکہ اسی کی کتاب جو روحانی خزائن کے نام سے منسوب ہے، جس میں اس کی تمام کتابوں کو جمع کیا گیا، انہی کے سٹال سے ملتی ہے، انہی کے مکتبوں بک سٹالز پہ چھپتی ہے، پرنٹ انہی کے پبلشرز چھاپتے ہیں ان کو، وہیں سے یہ کتاب حاصل کی گئی ہے، اور اسی کتاب کے آپ کو حوالے اور عکس یہاں پر بتائے جاتے ہیں، تاکہ کوئی اس بات کا انکار بھی نہ کر سکے کہ ہم نے نہیں لکھا ہے، بلکہ آپ کے اپنے اسٹال پر یہ چیزیں دستیاب ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اگلا عقیدہ دیکھیں، اس کے عقائد تو اتنے ہیں کہ شمار نہ کر سکیں، لیکن ہر موضوع کے اوپر ایک ایک دو دو مثالیں صرف ہم آپ کو پیش کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس قماش کا بندہ تھا یہ۔ تو اگلا عقیدہ دیکھتے ہیں، عقیدہ رسالت۔ تمام مسلمانوں کو بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
گزشتہ نشستوں میں ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس بات کو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے برعکس مرزا ملعون کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ شخص اس طرح بات کرتا ہے. تو مرزا ملعون کا لکھنا ہے کہ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی امید بھی نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو. بس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، جو کچھ ہے قصے ہیں؟ تو یہ شخص توحید اور رسالت کا قائل نہیں ہے، ختم نبوت کا قائل نہیں، اس لیے کہ اگر اس بات کا قائل ہوتا تو آگے خود نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. تو عقیدہ رسالت کے متعلق اس کا عقیدہ آپ کے سامنے زمینہ براہین کے اندر اس نے جلد 21 کے اندر اس نے اس بات کو لکھا. مزید آگے چل کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر لوگ ہیں یہ. لیکن یہ مرزا قادیانی نے نہ صرف تمام انبیاء کرام پر فضیلت کا دعویٰ کیا کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے وہ معاذ اللہ، بلکہ توہین انبیاء بھی کی اس نے. اور انبیاء کرام کے تقدس اور مقام و مرتبے کے بارے میں جو نظریات رکھتا ہے اس کو بھی دیکھیں. لکھتا ہے یہ کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. نزول مسیح کے اندر لکھتا ہے اس کو. مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے. معاذ اللہ معاذ اللہ، 400 نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ ایسے شخص سے. مزید ایک مقام پر لکھتا ہے یہ کہ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں، یہ خیانت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ درمیان میں شیطان کی بات اندر ملا دی جاتی ہیں اور صحیح صحیح اللہ کا پیغام انبیاء کو پہنچایا نہیں جاتا ہے. اور انبیاء اور رسول جو لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں وہ خالص اللہ کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیطان کے کلموں کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے عقائد رکھنے والا شخص جو انبیاء کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہو، یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں چاہ جائے کہ اس کو لوگ اپنا نبی بنا کر بیٹھیں. اگلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت، جو انتہائی حساس عقیدہ ہمارا. اسلام دیکھیں ایک مکمل دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری شریعت ہے. اب کسی اور شریعت نے نہیں آنا ہے، بس یہ آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے. اور رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر و نبی اور رسولوں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب بھیجی جائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے. یعنی اسلام بھی آخری شریعت ہے، یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رسول ہیں، اور کتاب اللہ بھی آخری کتاب ہے. نہ آگے بھیجا جائے گا کسی کو، نہ ہی اس کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کی بے شمار آیات سے، احادیث مبارکہ کثرت سینکڑوں احادیث مبارکہ سے، اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ بھی، امت کا اجماع بھی اس بات کے اوپر، یہ ثابت ہے ہمارا یہ عقیدہ اس متعلق. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. بقول شاعر، یہی عشق کامل یہی راز دی ہیں، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میر امم ہے ازل سے ابد تک، وہ امی لقب خاتم المرسلی ہیں. تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، یعنی 30 ایسے دعوے دار پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے. ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو تم لوگ کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنی واضح احادیث مبارکہ، اتنی واضح اور اتنی واضح قرآن کریم کی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر. اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا شبہ وہ جھوٹا کذاب اور مکار شخص ہے.
لیکن اس کے برعکس مرزا ملعون خود کو خاتم النبیین کہتا ہے، لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں گزرے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ تو خود کو نبی کہتا ہے، خود کو خاتم النبیین کہتا ہے یہ شخص، ہم تو اس کو انسان ہی نہیں کہتے۔ اور ایک مقام پر لکھتا ہے مزید کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس شخص کو اس کے گھر والے نہ دیکھتے ہیں، ایسی پھٹکار اس شخص کے چہرے پر۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کر دے، یعنی جو آخری نبی آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، بس میں وہی اینٹ ہوں۔ تو اپنے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئیاں کرتا رہا اور اپنے خود کو خاتم النبیین اور آخری نبی کہلواتا رہا یہ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پہلی نشست کے اندر ہم نے اس حدیث کو بیان بھی کیا تھا، جس کو عقیدہ ختم نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے سمجھایا تھا، آخری اینٹ سے۔ تو جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا، ہر مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کرتا تھا شیطان، ویسے ہی مرزا ملعون بھی ہر بات میں رسول عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتا ہے یہ۔ تو ابلیس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شیطان تھا، اور یہ مرزا ملعون اس دور کا شیطان۔ اگلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں، قرآن کریم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں سلسلہ نبوت قائم فرمایا، نبی آتے رہے جو انسانوں کی ہدایت کرتے رہے، اور اس کا اختتام کہاں پر؟ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا۔ اسی طرح کتابوں کا سلسلہ بھی جاری رہا کہ انبیاء کرام کتابی اور آسمانی صحائف وغیرہ لے کر آتے تھے۔ اسی طرح ان تمام سلسلہ کتب کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جو اللہ کی طرف سے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور کتابوں کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب یہ کتاب مبین پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کی ہدایت کا وعدہ خود اللہ جل شانہ نے کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی، یعنی اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن مرزا ملعون نے اس عربی مبین میں نازل ہونے والی کتاب کے بالمقابل وہی الہام کا جس طرح ڈھونگ رچایا اور اسے قرآن سے برتر و بالا قرار دیا، اور جا بجا فخریہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایسی ناروا جسارت ہے جس پر آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے تو عجب نہیں۔ اپنی الہامی اور کشفی خرافات کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کی کتابوں کے اندر یا تو آپ کو الہامات ملیں گے، یا اپنے بناوٹی کشف ملیں گے، یا خواب ملیں گے، یا اس کی نشئی باتیں ملیں گی، اور اس کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس الہامی اور نشئی باتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کہتے ہوئے مرزا ملعون لکھتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ قرآن کریم کی آیت کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کو لکھتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اور اس کی تفسیر یہ لکھتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّن دِمَشْقَ بِطَرَفٍ شَرْقِيٍّ عِنْدَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو سکون تی جگہ جہاں پر یہ رہتا تھا، یہ قادیان کے مشرقی کنارے پر ہے، تو اس نے ایک آیت گڑھ لی اپنی طرف سے، اور اس آیت کی وجہ سے اس جگہ کا اشارہ کر دیا کہ وہاں پر اس کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی توہین بھی کرتا ہے یہ شخص۔ اور ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی بات ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن شریف، قرآن کریم پورا کا پورا وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کہتے ہیں، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ میرے منہ کی بات ہے، یعنی جو بھی کچھ لکھا ہے اس کی اپنی چیزیں ہیں یہ۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہ، کہتا ہے 20 کے قریب جلدیں بن جائیں گی اس میں قرآن کریم کی۔ نہ معلوم کس چیز کو یہ قرآن کریم کہتا ہے یہ۔
یہ اس کی کتابوں کے حوالے اور اوریجنل عکس ان کی کتابوں کے آپ کی اسکرین پر۔ مزید آگے چلتے ہیں، یہ تو قرآن کریم سے متعلق تھا، لیکن احادیث مبارکہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم کی بعد رسول عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اسلامی احکام اور تعلیمات کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا، اس سے احکام اخذ کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنا ہے اگر ہم نے تو احادیث کو لے کر سمجھیں گے، احادیث ہمارے سامنے ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں قرآن اترا ہمیں کس نے سمجھایا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ قرآن کریم میں اللہ کے احکامات یہ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو، ان کی باتوں کو، ان کی حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا ہمارے لیے۔ تو اب اس شریعت کا دوسرا ماخذ، ہمارے دو ہی ماخذ ہے، قرآن کریم اور ایک دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس کے بارے میں مرزا ملعون کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی، یعنی حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہو اور میری وحی کے معارض نہ ہو، اور دوسری حدیثوں کو ہم رتی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس شخص سے، یعنی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو میری تائید میں ہوگی اس کو ہم مانیں گے، جو ہماری تائید میں نہیں ہوں گی اس کو ہم نہیں مانتے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں ردی کی طرح ٹوکری میں پھینک دیں گے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ تو یہ تو اس بندے کے عقائد حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کی ہوئی باتوں، زبان سے ادا کی ہوئی حدیثوں کے متعلق یہ شخص کہتا ہے کہ معاذ اللہ ردی کی طرح پھینک دے گا اس کو۔ اور نتیجہ کیا ہوا ان کے یہ جو الفاظ ہیں آخر میں کہاں گر کر مرا تھا؟ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ میں تفصیل بتائیں گے اس متعلق آپ کو۔ پھر آگے چل کر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش۔ ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ایک نظام بنایا۔ اس نظام کے تحت انسان کی پیدائش ایک ملے جلے نطفے سے ہوتی ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے مادہ تولی سے جب یہ دونوں نطفے ملتے ہیں تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ عمومی قاعدہ ہے، فطرت قاعدہ ہے۔ اب اس عمومی قاعدے سے صرف دو افراد مستثنا رکھے گئے کہ جو اس سے ہٹ کر پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی تسلسل کے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ تو بس وہ ہو گئے۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قانونی فطرت سے ہٹ کر، جو عمومی قانون ہے انسانوں کی پیدائش سے، اس سے ہٹ کر معجزانہ طور پر پیدا کیے گئے یہ دو افراد۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی روحیں پیدا فرمائی اور ان سے عہد لیا، پھر ان سب کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں ڈال دیا نا، وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ والا عہد لے کر ان تمام کی روحوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں لوٹا دیا، اور اپنے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو روک لیا، باقی تمام روحوں کو لوٹا دیا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس روح کو حضرت مریم کی طرف بھیجا علیہ السلام، اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ٹھہرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش معجزانہ طریقے پر قوانین فطرت سے ہٹ کر ہوئی، لیکن مرزا ملعون اس کا بھی منکر ہے۔ جیسے کہ مرزا ملعون لکھتا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے، اللہ کی پناہ، کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بھی یہ تہمت لگاتا ہے یہ شخص۔ اور مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاون نہ کرے، نہ شادی نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے متعلق ہی کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ہمارے تو زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے کہ انہیں
ان کی تہمت پر، ان کی عفت کے اوپر یہ داغ لگا رہا ہے یہ شخص۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔ تو مرزا ملعون کی ان عبارات میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی صورت میں قرآن کریم کا انکار پایا جاتا ہے، بلا شبہ انکار ہے، وہیں عفیفہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر بھی ضرب لگتی ہے۔ یہ 4 بھائی 2 بہنیں کہاں سے لے آیا؟ دوسرا یہ کہ یوسف کے ساتھ منسوب کر دیا، یوسف نامی نجار کا، تو یہ کہاں سے ان سب لوگوں کو لے آیا؟ قرآن کریم تو اس متعلق کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی اور معجزانہ طور پر ہوئی، ان کو روح اللہ کہا گیا۔ اور یہ دیکھیں اپنی کتاب کے اندر ان 4 بھائیوں بہنوں کے نام بھی لکھتا ہے کہ یہودا، یعقوب، شمعون، یوزس اور بہنی آسیہ، لیدیا، یہ نام بھی لکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کے۔ مزید آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں نازل ہونا، اس متعلق یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمانیات اور علامات قیامت میں سے ہے، اور اس کا منکر قطعیات اسلام کا منکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہے۔ تو اس عقیدے کا انکار کرنے والا اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور یہ کہا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ سولی پر چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے۔ تو قرآن کریم اس بات کا انکار کرتا ہے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، وہ شک میں پڑ گئے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے، اور انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوائے اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں۔ اور یہ بات بالکل یقینی بات ہے کہ وہ وما قتلوہ یقینا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو قرآن کریم یہودیوں کے اس گمان کی قطعاً نفی کرتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ انہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ نہ وہ انہیں قتل کر پائے تھے، نہ انہیں سولی دے پائے، وہ شک میں پڑ گئے تھے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں قرآن کریم کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت سے بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ اور حیات ہیں۔ اور اس بارے میں حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس وقت مسلمان ہوں گے سارے کے سارے، تو جزیہ تو ذمیوں سے لیا جاتا ہے، اور مال بہتا پھرے گا حتیٰ کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ملے گا، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ تو حدیث بھی یہ بات بتاتی ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اب تک زندہ ہے وہ۔ تو امت مسلمہ کا متفق عقیدہ اور اس کے دلائل تو آپ نے جان لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، اور اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ قرب قیامت دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، انصاف کریں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قادیانی عقائد کیا ہیں۔ مرزا ملعون اپنی کتاب میں ضمیم و برہین میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور ان کا زندہ آسمان پر مع جسم انصری جانا اور اب تک زندہ ہونا، اور پھر کسی وقت مع جسم انصری زمین پر آنا، یہ ان پر تہمتیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اس شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ یہ ان کے عقائد اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد، یہ دونوں ایک ساتھ اس طرح اس لیے بتا رہے ہیں، موازنہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان سمجھو، کافر نہ بولو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں یہ، کہ کم از کم آخری نبی کو تو مانتے ہیں۔ تو یہ عقائد اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی کون سے رخ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کی طرح ہے، یہ بالکل ایک الگ دین، الگ مذہب ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ان کے عقائد مسلمانوں سے کہیں پر بھی نہیں ملتے۔
ورنہ پھر تو اب عیسائیوں کو بھی مسلمان کہو گے، کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کو مانتے ہیں، وہ انہیں بھی مسلمان کہو، صرف ایک نبی کو نہیں مانا نا۔ تو یہ ان کے عقائد ہم سے اہل سنت والجماعت سے قطعاً مخالف ہے، تو یہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مزید یہ مرزا ملعون اپنی آخری چھپنے والی کتاب یعنی مسیح ہندوستان میں اس کتاب میں لکھتا ہے کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام سلیب پر کھینچے گئے، یعنی جہاں لٹکایا گیا تھا سلیب پر، اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی، اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلگت کے جو کشمیر کے علاقے میں ہے، یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ غالباً یہ شہر سری نگر حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں بنایا گیا تھا، اور واقع سلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سر رکھا گیا۔ یعنی یہ شخص ایک طرف سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف گلگت کے اندر ان کی قبر بھی ثابت کرتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں گلگت کے کشمیر کے اندر کہ وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے کہ لاکھوں انسانوں نے اس جسم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں شہر میں موجود ہے۔ یہ اس کی کتاب کا حوالہ جہاں پر یہ بکواسیات اپنی ساری لکھ رہا ہے۔ یہ مزید آگے چلتے ہیں کہ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے متعلق اس شخص کے عقائد کیا ہے۔ تو عقیدت و افتخار کے لحاظ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے روحانی مراکز ہیں جن کی روئے زمین پر نظیر نہیں ملتی، اور کوئی ایسے شہر ہے نہیں دنیا میں۔ مکہ فضیلتوں کا شہر ہے جس کے اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھائی ہیں، کبھی بلد الامین کہا تو کبھی ام القریٰ کہا، کبھی حرم امن کے نام سے یاد کیا، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے جو مرجع خلائق ہے، ہر شخص چاہتا ہے وہاں پر اپنی حاضری کو دینا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کے ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور یہی وہ شہر ہے جہاں گنبد خضرا کی بہاروں سے فضا گلفام ہے، اور 70,000 ملائکہ روزانہ درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے دو مقدس ترین شہر دنیا کے مکہ اور مدینہ منورہ۔ لیکن اس کے برعکس جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل مرزا ملعون نے اپنی جھوٹی اور خانہ ساز نبوت کا ڈھونگ رچایا، اسی طرح مرزا ملعون نے اپنے مرکز قادیان کو مکہ و مدینہ سے برتر ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کی۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ 3 شہروں کے نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ پتہ نہیں کون سے قرآن میں کس کتاب کے قرآن کہتے ہیں جہاں پر قادیان کا نام بھی آیا ہے، تو قادیان کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا نام اعزاز کے ساتھ لکھا گیا۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔ یہ تو اس شخص کے عقائد ہیں۔ مزید اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ شخص اس قدر بدبخت کہ حرمین شریفین تک کو اس بندے نے نہ چھوڑا۔ مزید اگلے عقائد کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ کہ روئے زمین پر انبیاء اور رسول علیہم السلام کے بعد سب سے محترم اور مکرم ہستیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کی رفعت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے انہیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اتنی فضیلت کافی تھی نا کسی شخص کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں انتقال کیا، اسی حالت میں اس دنیا سے گئے، تو یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ لیکن اس فضیلت کی انتہا اللہ رب العزت نے کر دی جب قرآن کریم میں خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں۔ بقول شاعر، قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے، تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے محترم و مکرم ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کی ایمان کی صداقت کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اپنی پسندیدگی کی سند بخشی، بلکہ صحابہ کرام سے محبت کو بعد میں آنے والے یعنی ہم جیسوں کے ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔
چنانچہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک کی محبت میں غلو اور زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ان میں سے کسی سے بیزاری اور تبرہ کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا سوائے نیکی کے ذکر نہیں کرتے، یعنی تمام صحابہ کرام محترم مکرم ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے بغض، کفر، نفاق اور سرکشی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو بغض رکھے گا وہ کفر کی حد تک جائے گا، منافق ہو جائے گا، سرکش ہوگا۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین محفوظ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے محترم اور مکرم ہستیاں اس دنیا کی رہی ہیں یہ ہستیاں۔ بقول شاعر کہ بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے۔ اس کے برعکس مرزا ملعون اپنی بدبختی اور نامرادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے معاذ اللہ۔ تو دیکھیں یہ خود کو صحابہ کرام تو چھوڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مبارک ہستی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آگے چل کر کہہ رہا ہے کہ انبیاء سے بھی بہتر یہ شخص ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ شیطان بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوتا ہے، کہ شیطان بھی اس کی شاگردی میں شریک ہو گیا۔ شیطان سے بڑھ کر بدبخت یہ آدمی۔ اور ایک مقام پر لکھتا ہے کہ جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ شخص ایسی باتیں کہتا ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے کہ اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی نام لے کر افضل خود کو قرار دے دیا۔ نامعلوم کون سا نشہ کرتا تھا یہ شخص، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ مزید آگے چلتے ہیں، ریاض الجنہ اور جنت البقیع، اس بارے میں اس نے کیا جسارت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ اور ممبر کی درمیانی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ریاض الجنہ یہ جتنی بھی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان والی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ لیکن جیسا ہر اسلامی شعار مرزا ملعون کو کھٹکتا ہے اور عام مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی شاعر کے عزت اور وقار کو کم کرنے کے لیے فوراً اس کی نقالی پر اتر آتا ہے، چنانچہ ریاض الجنہ کی اہمیت اور وقت کو کم کرنے کی ایک لا حاصل کوشش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وحی کی اور ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جس کے نیچے جنت ہے، پس جو شخص اس میں دفن ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور وہ امن پانے والوں میں سے ہے۔ چلیں جی، تو اس نے ریاض الجنہ کے مقابل اور جنت البقیع کے مقابل ایک زمین لے آیا۔ مزید آگے لکھتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور اہل بیت کے مدفن یعنی جنت البقیع کیا مبارک جگہ ہے، لیکن اس کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے بھی بہشتی مقبرے کے نام سے ایک منافع بخش ادارہ قائم کیا، اور اس نام نہاد بہشتی مقبرے کی تقدیس کے متعلق مرزا ملعون کا خواب ملاحظہ فرمائے۔ لکھتا ہے کہ نماز فجر سے کوئی 20-25 منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ کوئی ایک زمین خریدی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں، تو کہا گیا کہ اس کا نام مقبرہ بہشتی ہے، یعنی جو اس میں دفن ہوگا وہ بہشتی ہوگا، سب کے سب ملعون مردود یہاں پر دفن ہونے والے ہیں اور ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک منافع بخش ادارہ ہے، پیسہ بٹورنے کا طریقہ ہے، بس زمینیں لیں، لوگوں دفنائیں، پیسہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ریاض الجنہ اور جنت البقیع کو بھی اس شخص نے نہ چھوڑا۔ مزید آگے چلتے ہیں، واقعہ معراج۔
کیا خوبصورت واقعہ کہ معراج شریف کا عظیم واقعہ جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے اور قرآن کریم اور تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہی ہے اسی کے پاس جنت المأوی ہے، اور اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہوا اور سدرۃ المنتہی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے براق لایا گیا اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اگلا قدم وہاں پر ہوگا اس کا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، وہاں اس جانور کو حلقے سے باندھ دیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ضمناً بات بتا دوں کہ یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور اس کو باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ پر توکل کر دیا، توکل ایسا نہیں کہ بس چھوڑ دیا، بلکہ پہلے اپنے طور پر کوشش کریں، اس کے بعد توکل کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ پھر میں مسجد کے اندر گیا اور 2 رکعتیں نماز پڑھی، بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے، جب وہاں پہنچے تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے بلایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ معراج ہوا، اور بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں اس بارے میں۔ تو قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے کہ معراج برحق ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی، اور بیداری کی حالت میں اللہ نے آسمان کی طرف آپ کے جسم اطہر کو اٹھایا، پھر بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا لے جایا گیا، اور اپنی چاہت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ لیکن اس کے برعکس مرزا ملعون اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا۔ کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقت والا ہوتا ہے معراج ہوا۔ یعنی معراج کا انکار کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اس بات کا اس نے انکار کر دیا۔ مزید آگے لکھتا ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ واقعہ معراج کی اس بندے نے تردید کر دی۔ اگلا عقیدہ شق صدر سے متعلق۔ تو جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے معراج کروائی گئی، سفر جب کروایا گیا، اس رات فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گلے سے دل کے نیچے تک سینے مبارک کو چاک کر دیا، یہاں تک کہ سینے مبارک اور شکم اطہر کو خالی کر دیا، پھر اپنے ہاتھ سے آب زمزم کے ساتھ اسے دھویا یہاں تک کہ شکم مبارک کو صاف کر دیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں سنہری نور تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ سینے مبارک اور حلق کی رگوں کو بھر دیا اور پھر برابر کر دیا، اور پھر آپ کو حسب سابق کر دیا۔ تو اس پروسیس کو شق صدر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تو یہ جو چاک کرنا اور یہ سارا معاملہ ہوا، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔
اب یہ واقعہ جس کو شق صدر کہتے ہیں، تو سیرت نگاروں کے مطابق یہ سینہ چاک کرنے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک زمانے طفولیت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری بار بعثت کے وقت، اور چوتھی بار معراج کے وقت اس شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مرزا ملعون جیسے کہ بہت سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتا ہے، اس معاملے میں بھی نقالی پر اتر آیا ہے۔ لکھتا ہے کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ چلے جی، فرشتے کا نام شیر علی ہے، ہمارے یہاں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے یہاں شیر علی تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی اور صاف کی، اور میل اور کدورت ان میں سے پھینک دی، اور ہر ایک بیماری اور کوتاہ بینی کا مادہ نکال دیا، اور ایک مصفہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بنا دیا۔ تو ہمارے یہاں شق صدر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے اس کے نقالی کرتے ہوئے آنکھوں کو صاف کروا دیا، اور کیا کہتا ہے کہ تمام میل اور کدورت اس میں سے نکال دی، اور تمام بیماریاں اور جو نظر کی کمزوری وغیرہ سب کی سب نکال کر اس فرشتے نے پھینک دی، اگر تو تم اپنی بات میں سچے ہو، جو کہ بالکل بھی نہیں ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا معلوم کی حالت یہ تھی کہ یہ جو کشفی آپریشن ہوا نا، اس کا خواب کا آپریشن، اس کے باوجود اس کی آنکھوں کا ظاہری نقص دور نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس کی بیماری بہتر ہو سکی۔ جیسا کہ اس کا اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا معلوم پہلی رات کا چاند نہ دیکھ سکتا تھا، باریک ہوتا ہے نا چاند، تو یہ پہلی رات کو جو چاند نظر آتا اس کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹر بی محمد اسماعیل صاحب نے کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کی آنکھوں میں مائیوپیا تھا، ہوگی کوئی بیماری ہے، اسی وجہ سے پہلی رات کا چاند نہ دیکھ سکتے تھے۔ تو جب یہ شخص لکھتا ہے اپنے بارے میں کہ اس کا کشفی آپریشن ہوا اور آنکھوں کی میلوں کو دور کر دی گئی، اندر سے ایک نور نکال کر اس کو روشن ستارے کی طرح کر دیا، تو پھر جناب آپ تو پہلی رات کا چاند بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، تو یہ کیسا آپریشن ہوا؟ اگلا عقیدہ دابت الارض سے متعلق۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا۔ عمرہ اور حج کرتے ہوئے آپ صحیح کرتے ہیں نا صفا اور مروہ پہاڑ کی، تو جو صفا پہاڑی ہے جہاں سے آپ صحیح شروع کرتے ہیں اس پہاڑی سے متعلق ہے، وہ پہاڑ پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ لفظ یاد رکھیے گا، جانور نکلے گا وہاں سے، جانور، اور جو لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، زمین سے کیا نکلے گا؟ جانور نکلے گا، تکلمہم، لوگ جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو یہ باہر نکلے گا اور لوگوں سے بات بھی کرے گا، لیکن لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو کیا قرآن کریم میں آیا کہ وہ جانور ہے، اور جو زمین سے نکلے گا، صفا پہاڑ سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ قرآن کریم کی آیت سے بالکل واضح بات ہے۔ اور بعض روایات سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا، یعنی اس دابت الارض کے پاس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہوں گی۔ جب وہ کسی مومن سے ملے گا تو اس کے چہرے پر نشان لگا دے گا، تو اس مومن کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور وہ کسی کافر کے چہرے پر نشان لگا دے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس جانور کے قد و قامت کے متعلق اور مقام خروج یعنی کہاں سے نکلے گا اور دیگر تفصیلات بھی مذکور ہے، جس سے بلا شک و شبہ کے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ من الارض سے مراد کوئی جانور ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب مرزا ملعون کے نزدیک دابۃ الارض سے کیا مراد ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لکھتا ہے جناب یہ ایک جگہ پر، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابت الارض جو ان آیات میں مذکور ہے، جس کا مسیح موعود کے زمانے میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے، یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابت الارض رکھا۔ تو یہ دابت الارض کو کہتے ہیں طاعون کا کیڑا، اتنی واضح قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کے بعد بھی اس کو تعاون کا جناب بالکل کیڑا ہے، لیکن یہ کیڑا آپ کے دماغ میں ہے، یہ دابت الارض کوئی تعاون کا کیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ دابت الارض ایک جانور ہے جس نے روز قیامت سے پہلے پہلے اس نے باہر آنا ہے۔ تو یہ اپنی کتاب کے اندر اس خرافات کو اس طرح لکھتا ہے۔ یہ مزید ایک مقام پر
اس کے برعکس دابت العرض کو علماء سو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بے شک دابت العرض سے مراد علماء سو ہیں جو اپنے قول سے رسول اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں پھر برے عمل کرتے ہیں اور دجال کی خدمت کرتے ہیں. تو معاذ اللہ یہ اس سے مراد علماء مراد لیتا ہے. اب اس کے نزدیک علماء سو تو وہی لوگ ہیں نا جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے نزدیک علماء سو سے مراد وہی لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ دعوت اللہ سے مراد یہ علماء ہے معاذ اللہ. تو یہ ہے مرزا ملعون کے قرآن و حدیث سے چند انحرافات. ویسے تو بہت سارے ہیں، کئی نشستیں اس کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے گزر جائیں گی، لیکن ہر موضوع پر کچھ موضوعات پر، ہر موضوع بھی نہیں کہوں گا، کچھ موضوعات پر ایک ایک دو مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کی، جس کا مقصد صرف یہی بتانا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں سے ہٹ کر ایک الگ مذہب اور دین ہے، ان کا تعلق مسلمانوں سے نہیں بنتا. تو یہ کچھ قرآن و حدیث سے چند انحرافات ہیں اس کے کہ مرزا ملعون نے کس دیدہ دلیری اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقائد اسلام کو جھٹلایا ہے. کوئی علماء کی بات ہے نہیں، بلکہ وہ عقائد جو قرآن سے ثابت ہے، وہ عقائد جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ان عقائد کو جھٹلایا ہے اور اپنے من گھڑت اوہام پر کشف و الہام کے خوشنما پردے لگانے کی ناکام کوشش کی اور قرآن اور حدیث کا ایسا واضح انکار کیا کہ جس میں کسی تعویل کو راہ نہیں ملتی. کیا ایک مسلمان کے دل میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی نرم گوشہ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ان ملحدوں اور زندیقوں سے کسی بھی قسم کی رعایت کی جائے؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے. اور اگر کسی کو اس میں تردد ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں نا آج کچھ سوشل میڈیائی اسکالرز کہہ رہے ہیں جو کچھ پلمبری کیے ہوئے ہیں، علماء عالم تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ سے بہتر ہے یہ قادیانی. یہ ان کے اپنے عقائد بتا رہے ہیں. تو بتائیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دین اسلام ہی وہ واحد ذریعہ نجات ہے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے متفقہ طور پر مرزا ملعون اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، اور خود مرزا ملعون اور اس کی ذریت بھی اس بات کو خوب سمجھتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ قادیانی اپنے مذہب، عقیدے اور تاریخ کے اعتبار سے ایک الگ قوم اور ملت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ خود تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ الگ قوم اور ملت ہے. تو یہ ہمارے سوشل میڈیا اسکالرز اور ملا جو ہیں یہ کیوں خواہ ان کو مسلمان ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مذہب کے اندر ڈالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ نامعلوم ان کے اپنے پیچھے مقاصد کیا ہیں اس متعلق. تو جیسے کہ مرزا ملعون کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کی پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے نبی کے منکر. اب بتائیں، غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں تو غیر احمدی کون؟ ہم سب غیر احمدی ہیں. یعنی جو شخص قادیانی نہیں ہے وہ سب کا سب غیر احمدی، اس میں ہم سب شامل ہیں. تو ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو غیر احمدی ہے نا، ہم مسلمان، یہ ہم ساری ہم ان کو مسلمان نہ سمجھو. اور وجہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مرزا ملعون کو نبی نہیں مانتے ہیں. تو یہ تو خود ہمیں مسلمان نہیں مانتے، تو ہم کیوں ان کو مسلمان کہیں؟ اور قادیانی جماعت کے نمائندہ اخبار، ایک الفضل کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا ان کا، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا ملعون نے یہ کہا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے، ہمارا حج اور ہے اور ان کا حج اور ہے. تو پتہ نہیں کون سا حج کی بات کرے، زندگی بھر تو یہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکا یہ، لیکن خود اپنے کتابوں میں اور اخبارات میں لکھتے ہیں کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے. تو جو خود مانتے ہیں کہ ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اب کس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے میں شامل کریں اور ہمارے مذہب میں لے کر آئیں. اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان کا یہ جملہ معروف ہے جب اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، اس وقت کے وزیر خارجہ، اس وقت کے جب قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شامل نہ ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں شامل نہ ہوا، تو لکھتا ہے یہ آج بھی اس ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر. اب بتائیں جی، اب کہاں سے یہ مسلمان ہوئے یہ لوگ؟ تو بقول شاعر، حقیقت قادیاں کی پوچھ لیجئے ابن جوزی سے، حقیقت قادیاں کی پوچھ لیجئے ابن جوزی سے، نکوکاری کے پردے میں سیاہ کاری کا ہیلا ہے، نصارہ کی رضا جوئی ہے مقصد اس نبوت کا، اور ابطال جہاد انچاہے مقصد کا وسیلہ ہے. تو یہ تھے قادیانی عقائد، کچھ قادیانی عقائد، سارے نہیں، کچھ قادیانی عقائد جو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے عقائد سے بالکل مختلف اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد سے بالکل برعکس عقائد ہیں، جن کی کچھ نشاندہی آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے.
انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مزید اس کے متعلق بات کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور روز محشر شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔